چلیں میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ مکے سے مدینے جب لوگ آئے تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا۔ ان کے درمیان بھائی چارہ تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی غمگین بیٹھی ہیں۔ تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا؟ تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپی کوئی نہیں رہی، ہر روز روزہ رکھ لیتا ہے اور ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک ہے کر لیتے ہیں بندوبست۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے نا یہ چیزیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو درداء سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنا رات کو، کیونکہ وہ تو ساری رات نماز پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بستر لا کے بچھا دیا حضرت سلمان فارسی کے لیے۔ سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا۔ کہا وہ کیا کرنا ہے؟ فرمانے لگے تو نے بھی سونا ہے، میں نے بھی سونا ہے، تو نے بھی سونا ہے، عشاء پڑھیں گے اور پھر دونوں سوئیں گے۔ کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا تہجد کے وقت اٹھ کے پڑھیں گے، اللہ کے رسول بھی رات آخری حصے میں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ ادھر ساتھ سلا لیا، وہ تھوڑی کو دیر سوئے، اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی، ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرمایا چپ کر کے سو جا، وہ بڑی رات پڑی ہوئی ہے، چپ کر کے سو جا۔ وہ لیٹ گئے، پھر اٹھنے لگے تو فرمایا سو جا چپ کر کے، بڑا ٹائم ہے۔ سحری کے وقت اٹھے، نفل پڑھے۔ ان کا ارادہ تھا روزہ رکھنے کا تو فرمانے لگے کل رکھا تھا نا نفلی روزہ؟ جی رکھا تھا۔ پرسوں بھی رکھا تھا، ترسوں بھی رکھا تھا۔ فرمایا آج نہیں رکھنا، آج میں تیرا مہمان ہوں، سارا دن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے، آج نہیں روزہ رکھنا۔ سلا دیا۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ تو کچھ نہ سکے، پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو؟ نہ تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دیے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا، چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں، تو نبی پاک کو بتاتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا، میں اپنی کروں گا، حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں گے، بات طے ہو جائے گی۔ حاضر خدمت ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں، ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ان کی اہلیہ غمگین بیٹھی ہیں، حکم فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے، سحری میں اٹھایا ہے، سویرے روزہ نہیں رکھنے دیا۔ نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک کیا، سلمان فارسی نے ٹھیک کیا۔ پھر حضور نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا ابو درداء تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا حق ہے، دین کا حق ہے، تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق۔ اس حق کو بھی سمجھے، حقوق اللہ بھی ہیں، پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی، تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق، تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا۔ اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب، سننا یہ لفظ حدیث کے، حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں۔ سرکار مسجد میں بھی آتے تھے، نواسوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے، ان کے ساتھ پیار بھی کرتے۔ تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمایا عورتوں کے۔ اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے، اس کو بہن بھی بنایا ہے، اس کو ماں بھی بنایا ہے، اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے، بہن کا بھی، ماں کا بھی، اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، شاید مسئلہ خراب ہو جائے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو۔ اب میں اس کی شرح نہیں کرتا، اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے کہ جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے، جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان، اور بھئی یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں، تو اس سے زیادہ بھی
یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا، تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی۔ اب میرا خیال ہے بیوی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بیوقوفی کرے گی۔ اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دی، اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے۔ عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے، نبی پاک نے جو حقوق دیے، دیکھیں نا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار تھی، تو جلدی سے وہ آئے، تو جب بہت جلدی ہو، سفر بڑا شدید تھا، تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی، جلدی سے چلے۔ آپ کے خادم کہنے لگے حضور خیریت ہے؟ فرمایا میری بیوی بیمار ہے۔ تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے، تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی، سفر بھی جلدی کیا۔ تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی ہیں۔ لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، بیٹی کے بارے میں فرمایا 10 سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو، تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے۔ بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لیے سختی کا حکم دیا، لیکن عورت کے لیے حضور نے جو جملے کہے، حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تو حضور پھر ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو۔ آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو، اتنا محفوظ۔ قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں کہا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں، اپنی نظریں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا۔ مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف، لیکن یہ ساری پابندی صرف مرد پر نہیں، عورت بھی غیر محرم کا چہرہ نہیں دیکھے گی، اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا حکم ہے جس طرح کہ وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کرتا ہوں، قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مذاق کو، ایک مزاح ہوتا ہے خوش طبی، وہ نہیں، مذاق اڑانا، قرآن پاک نے نا مذاق کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دیا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، زندہ ہو کے خود بتا دے گا مجھے کس بندے نے قتل کیا۔ تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ مذاق کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا، آپ نے کہہ دیا کہ ہم آزاد لوگ ہیں، جو مرضی کریں گے، جو مرضی کہیں گے، جو ہمارا دل میں آئے گا کریں گے، تو پھر تو لوگ آپ کا وہ حشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا۔ جس کا لوگ مذاق بنا لیتے ہیں اور جو مذاق بن جاتا ہے پھر اسے کچھ جینے دیتا ہے۔ آپ حیا کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے۔ اگر آپ نے اپنا مذاق بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے، پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جی جو مرضی کرے، عمر ہے جی۔ آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت 100 مردوں سے زیادہ ہے اور حیا کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے۔ ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت 100 مرد سے زیادہ ہے لیکن حیا کواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹہنی کو پھل زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی۔ تو حیا تو حسن ہے، حیا تو آپ کو پاک صاف کرے گا، حیا تو آپ کو نرالا کرے گا، انوکھا کرے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیا والے تھے، کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیا فرمایا کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی نا، اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے۔
تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتا پہنتے تھے پیروں تک، تو نیچے اگر کسی وقت کوئی چیز نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی کو وہ نظر نہیں آتی تھی، چونکہ پردہ رہتا تھا، لمبا کرتا پہنا ہوا ہوتا تھا۔ تو جب بچے، سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی، تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دفعہ اپنی تہمت اتار دیتے نیچے سے، اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو 3-4 طے کر کے نا تہمت کی کندھے پہ رکھ لیتے، جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پہ رکھتے تھے کہ اوپر اگر کوئی وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور سے، ابھی اللہ نے نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، بھتیجے آپ بھی تہمت اتاریے، یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود، اور اس کو کندھے پہ رکھ لیجیے، آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، اور پھر جلدی سے حضور کی تہمت کو نکال کے نا، حالانکہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، تو وہ جیسے ہی ان کے کندھے پہ رکھا اینٹیں رکھنے کے لیے، تو سرکار تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے، آنکھیں آسمان کی طرف، اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری آزاری آزاری، میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو۔ کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے؟ حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے نا شرم و حیا کا، اس کی وجہ سے ہوئی، ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں، دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے۔ تو سرکار زمین پہ تشریف لے آئے، آنکھیں میرا تہمت دے دو، میرا تہمت دے دو، تو جلدی سے انہوں نے تہمت دیا تو حضور نے باندھ لیا۔ پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی، یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے، قبول نہیں فرماتے، تکلیف شروع ہو جاتی۔ لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاٹ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، گرمی آتی ہیں تو شارٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ والا لباس ہے جو باہر تو کیا گھر میں اماں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے، آپ کی گفتگو میں شرم و حیا ہو، آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان غنی ہیں، عثمان غنی سب سے زیادہ حیا کرنے والے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چہرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی، میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا، اور جب سے حضور کے دست مبارک میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا۔ حیا تھی۔ آپ باتھ روم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں سمیت کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت جی واش روم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے؟ آپ فرمانے لگے باہر بندوں سے حیا کرتا ہوں، اندر جاتا ہوں تو رب سے حیا آنی شروع ہو جاتی، وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیے گا میرے عزیز، کہ شرم والا مزاج، گفتگو بھی شرم والی، آنکھیں بھی شرم والی، لباس بھی شرم والا، دوستی یاری بھی شرم والی، بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں۔